قاری مختار موسیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن اب آپ کے سامنے بیان کے لیے استاد الاساتذہ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب شیخ الحدیث مدیر جامعہ خالد بن ولید تھی.
اچھا جی آدرا ہے کرم آپ ذرا اٹھ کے ادھر آ جائیں. اٹھو بھائی چھوٹے بچے اٹھ کے دائیں طرف. آپ حضرت یہاں آ جائیں. اٹھو بڑے جو ساتھی بیٹھے ہو ادھر سامنے. چلو بھی چھوٹے بچے اٹھ کے. وہ پیچھے چھوٹے بچے اٹھ کے ادھر ہو جاؤ. بابا جی آپ آگے ہیں. وہ بابا جی آگے ہیں. اٹھو میرے بیٹے یہاں سے ادھر ہو جاؤ. ایک دفعہ کہا ہے آپ. چلو اٹھ جاؤ جلدی. اٹھ جاؤ جہاں سے آپ بیٹھو. اینک والے بزرگوں یہاں میرے سامنے آ جاؤ. آ جاؤ آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں مجھے. ہاں جی یہاں سامنے آؤ. میرے بھائی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ. کافی سارے ساتھی بیچارے سبزی میں بیٹھے. ہاں آگے آگے. ہاں اچھا ہاں. ہر ساتھی اپنی جگہ سے حرکت کرے. جزاک اللہ. ہاں اس کونے میں بہت جگہ ہے. یہ خالی جگہ پڑی ہے ادھر. جگہ میں ساتھی آگے آ جائیں. ہاں یہ یاجوج ماجوج کو کرنا تو میں نے پیچھے تھا لیکن چلو یہاں بیٹھے. یہ ہمارے پڑوسی خان ہیں جی. یہ جو میں نے ترتیب یہاں سے بچوں کو اٹھایا ہے یہ میں نے اپنی کوئی خدا نخواستہ اپنے ذہنی اس پر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے. نماز میں بیٹھنے کی ترتیب اور وعظ و نصیحت میں بیٹھنے کی ترتیب ایک ہی ہوتی ہے. وعظ میں رسول اللہ نے فرمایا اپنے نماز میں وَلْيَعْلِنِي أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَالنُّهَىٰ کہ میرے پہلی صف میں دوسری صفوں میں قریب قریب سمجھدار لوگ بچوں کو سب سے پیچھے بٹھایا جائے. تو بالکل خطاب میں بھی وہ بچے سامنے نہیں ہونے چاہیے. بڑے اہم لوگ جو ہیں وہ آگے ہونے چاہیے. بچے تو بیچارے تماشائی ہوتے ہیں. ہاں جی وہ کوئی شیدائی بن کر خیر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ پیچھے تاکہ اثرات تو ان پر بھی پڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے لیکن وعظ و نصیحت کا تعلق سمجھدار لوگوں کے ساتھ ہے. ہاں جی بھائی اب اس کو مہربانی کر کے مجمع کی طرف ادھر کر دو. اب ادھر میری طرف نہیں کرنا ہے. ہاں جی ادھر کر دو. مسجد میں فوٹو کھینچنے ویسے بھی حرام ہے لیکن اگر تمہیں شوق ہے کوئی ایسا ہے تو ادھر کرو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة من الله إلى الناس كافة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحبه وترضاه عدد ما تحبه وترضاه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة. میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ایک بات چھوٹی سی ذہن نشین فرما لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب کا نام ہے. اگر ادب کے ساتھ تھوڑا بھی آپ نے سن لیا اور عمل کر لیا وہ تمہیں زیادہ کام آئے گا، اور اگر بے ادبی کے ساتھ زیادہ بھی تم سنتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہو. نمبر 2، بیان کے دوران میں جب قرآن بیان ہو رہا ہو، حدیث بیان ہو رہی ہو، آقا کے ارشاد بیان ہو رہے ہوں، اس دوران دائیں بائیں چاہے وزیر اعظم اور صدر بھی آ جائے اس کو دیکھنا حرام ہے. آقا نامدار نے فرمایا ہے من آتاہ اللہ القرآن والحکمہ ثم یلتفت یمینا وشمارا فقد اہان اللہ ورسولہ. جس کے سامنے قرآن اور دین بیان ہو رہا ہو اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہا ہے. اس لیے بچوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور بعض تماشائیوں کی بھی عادت ہوتی ہے. کوئی آ گیا ادھر دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر کوئی چودھری آ گیا، کوئی بیچارہ ایم پی اے ہو، خدا نہ خاصہ کہیں، ورنہ ان غریبوں کو تو پاس کوئی اتنا وقت نہیں ہوتا وہ دین کی باتوں میں آئیں. وہ تو کوئی پرائمری اسکول کا افتتاح ہو یا کوئی سینما وینما ہو تو پھر اس وقت یہ حضرات جاتے ہیں، ایم این اے بھی، ایم پی اے بھی وغیرہ بھی. تو کسی کے آنے پر آپ نے ادھر ادھر دیکھنا نہیں، ادب سے بیٹھیں گے اللہ بہت نوازیں گے. بے ادبی سے بیٹھیں گے تو کچھ لینے کی بجائے دے کر جائیں گے اور تمہارا کوئی فائدہ نہیں. میں پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں بہت بڑا واعظ نہیں ہوں، میں استاد اگر موجود ہوں تو پھر تو میں ادنا درجے کا مدرس ہوں. استاد نہیں ہوتے تو پھر درمیانے قسم کا کام چلا لیتا ہوں. اور مدرس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے لوگوں کو، طالب علموں کو وہ ہلنے نہیں دیتا ادھر ادھر. وہ پوری توجہ سے ان طالب علموں کو سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، ان کے دل میں بٹھا رہا ہوتا ہے. تو میں نے بھی سبق پڑھانا ہے اور وہ انشاءاللہ سبق سیدھا سادہ ہوگا، مختصر ہوگا. اگر آپ نے وہ یاد کر لیا تو انشاءاللہ تمہارے تو کام آئے گا ہی آئے گا. تمہاری برکت سے اللہ مجھے بھی بخش دیں گے. کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ مقتدی اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے امام بخشا جاتا ہے، تو بعض دفعہ سننے والے اتنے نیک ہوتے ہیں کہ بیان کرنے والا بخشا جاتا ہے. تو ہم نے اس نیت سے یہاں بات کرنی ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہماری محبت پیدا ہو جائے. بھائیو، ذہن میں رکھنا کہ نبی پاک سے عملی محبت کے بغیر نہ کلمہ کام آئے گا، نہ دین کام آئے گا. دولت تو خیر ویسے بھی کام نہیں آتی. اصل چیز آقا نامدار کے ساتھ تعلق. آپ اور میں اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمایا کلمہ پڑھتے ہیں. سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ
वअशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह या मुहम्मद अब्दुहु व रसूल। इनमें दो जुज़ हैं। तरतीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है और मुहम्मद रसूलुल्लाह बाद में है। ज़ाहिर बात है अल्लाह अल्लाह है, आका नामदार अल्लाह की मखलूक के सबसे बड़े इंसान, लेकिन अल्लाह के बाद ही हैं। पढ़ने में तरतीब यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पहले और मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन ईमान लाने में मुहम्मद रसूलुल्लाह पहले हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में। इसको जरा समझने की कोशिश करें। बाद होते हैं जल्दबाज बेचारे, देखो जी अल्लाह से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह। भाई नहीं, अल्लाह पहले हैं, पहले थे, पहले हैं, पहले रहेंगे। अल्लाह तो न पैदा हुए न कुछ है, तो उनकी तो कोई न इब्तिदा है न कोई इंतहा है। और आका नामदार तो पैदा हुए, तो जिसने पैदा होना है वो पहले हो कैसे सकता है। लेकिन ईमान लाने के एतबार से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा, बाद में पता चलेगा कि अल्लाह कौन है। मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी अटकल पच्चू वाली तो बात होती नहीं है कि जिन लोगों ने अल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह के समझे बगैर माना है, तो उनका क्या हशर हुआ। वो गाय को पूज रहे हैं। हालांकि हमारे से वो मुसलमान जो हैं, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान के सारे मिलकर तकरीबन कोई 62 करोड़ बनते हैं, 65 करोड़ बन जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला अकेला हिंदू जो है वो 1 अरब से भी ज्यादा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, गाय को पूज रहा है, गाय का पेशाब पी रहे हैं। क्यों? उन्होंने चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं। सूरज को पूज रहे हैं, वो कहते हैं अल्लाह इसमें आया हुआ है। चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं माना, सूरज को पूज रहे हैं, गाय को पूज रहे हैं, डंडी को पूज रहे हैं, कंडी को पूज रहे हैं। ये अल्लाह का एहसान है। अल्लाह के करोड़ों सलात और सलाम नाजिल हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने हमें हकायत बतलाया है कि अल्लाह कौन है। मेरे भाइयों, आप जरा तवज्जो से सुने। दुनिया जहां तक पहुंच जाए, चांद पर चले जाएं, आसमानों पर चले जाएं, आसमानों तक अभी तक जा कोई नहीं सका है। साइंसदानों में से ज्यादा से ज्यादा चांद सूरज वगैरह का करते हैं, वो बहुत नीचे हैं, पहले आसमान से भी बहुत नीचे। आसमानों पर एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचों नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, उसके ऊपर अर्श तक जो है वो एक आका नामदार की जात है जो वहां पहुंची और जूतों समेत पहुंची है। हालांकि जूते जो है वो मक्के के मोचियों के बने हुए थे। चमड़ा यहां गाय का होगा, बैल का होगा, लेकिन चूंकि लगा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह के पांव के नीचे। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, हालांकि वो तूर कहां है, जमीन पर है। तूर जमीन पर है, वहां अल्लाह की तजल्ली फकत आई है। और अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तवा, मेरे प्यारे जूता उतार दे, एक पाक जगह पे जा रहा है। लेकिन कुरान हदीस से साबित करें कि कभी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आका को कहा हो कि आप तो 7वें आसमान से भी ऊपर जाएं, जूता तो उतारो। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी के साथ वो मक्के का चमड़ा मिला, मक्के का जूता मिला, मोची का बना हुआ। जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह जा रहे हैं वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह का जूता जा रहा है। मौलाना रूम हमारे सूफिया में बड़े अजीब और गरीब इंसान गुजरे हैं। उन्होंने मसनवी मौलाना रूम लिखी है। उसमें वो जब कोई मसला बयान करते हैं तो पहले एक वाकया लिखते हैं। तो उन्होंने वाकया लिखा कि एक चूंटी को कहीं 2-3 चूंटियों का तज़किरा है,
ان میں خواہش پیدا ہو گئی کہ ہم بھی کبھی مدینے دیکھیں. افریقیاں والے کی چونٹی مدینے کیسے جائے؟ ہندوستان کی چونٹی مدینہ کیسے جائے؟ کسی بھی تو راستے میں جنگل، بیاباں، پہاڑ، سمندر سے جائے. اللہ نے اس کے دل میں ڈالا. اللہ نے دل میں ڈالا کبوتر بھی اڑ کے یہاں دانے چگے تو دانے چگ رہا وہ اس کے پاؤں کے ساتھ وہ دانا مدینے پر چنا دانا چگ رہا اس کے پاؤں کبوتر رات کے مدینے تو وہاں کہتے ہیں حتیٰ نوری کیا کہتے ہیں ایک رسول اوپر گئے میری طرف دیکھو یہ بند اچھے دے دل ادھر اور کبھی پورے ادب سے اور بندے اللہ اللہ کی صدر مل قرآن فرماتا کے قدموں پر جامع بیٹھا تو دیا نماز کرے چل رہی سب سنیں 50
سلن مسئلہ ہے نظام تمہارے لیے پنجے اور اکٹھے ہونے صد شریف کو ننگا نہ ایک کی سرد اکٹھے کر پھر
usted سننا اور اگر دیکھیں اللہ علیہ وسلم عالم کرنے والوں
ہے یا ہنسا رہے ہیں؟ تعلق ہے سمجھے اونچی سے موقع اور ایک دفعہ اب رسول اللہ آپ دونوں ہاتھ سے اٹھایا پھر نیچے مار دیا. او ہو تو پڑا. صحابہ بھی حیران. وہ تو خیر ان کے سامنے تو یہ معاملات بیٹھ گیا یار بھائی اسی لیے تو میں آگے بیٹھنے نہیں دیتا ہوں ان کو. تو وہ صحابی بھی حیران سبحان اللہ. وہ تو خوش ہو رہے تھے. وہ کہتے اچھا جی جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا لاسٹ چانس بھائی آخری دفعہ ایک دفعہ چانس دے دو. تو سر فرمایا ٹھیک ہے. وہ اب آیا. اب نبی پاک نے دو ہاتھ بھی نہیں لگائے ایک ہی ہاتھ لگایا اور یوں کیا. وہ نیچے پڑا تھا کھڑے ہو کر کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ زور اور طاقت سوائے نبی کے اور کسی میں نہیں ہو سکتی. اللہ کا نبی علم میں اور علم میں بھی چٹکلے. یعنی ایسے نہیں بھئی ہمارے بیٹے جی میں کتابیں دیکھوں گا وغیرہ وغیرہ. نہیں. آنے والا مشکل سوال کر رہا ہے اور جاٹ آدمی ہے. صحابہ کرام ویسے فرماتے ہیں اللہ آپ پر ہمیں قرآن اور دین کی سمجھ بھی نصیب فرما دے. انگریز بے ایمان نے ہمارا قرآن سے ہمیں دور کر دیا, نبی پاک کی حدیث سے دور کر دیا, ہمیں اپنی ثقافت سے دور کر دیا. ورنہ پرانے زمانے میں میرے پیارے میں تو تمہارے قدموں جیسا بھی نہیں ہوں اللہ جانتا ہے. لیکن میں کیا کروں, میں نائی ہوں, حجام ہوں. جو پرانے بلکہ حجام کیا وہ کہتے ہیں جو ڈاکیا ہوتا ہے. تو ڈاکیا ڈاک جو آتا ہے تو ڈاک میں اس نے خط پہنچانا ہوتا ہے. اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہم یہاں تو سید ہیں یہ میراثی ہیں. وہ چاہے میراثی ہو چاہے سید ہو خط پہنچا رہا ہے یا نہیں. تو میں بھائی جتنے تم بیٹھے ہو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ حقیر نہیں. لیکن مجھے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ یہ میرے نبی کا خط ہے, میری مخلوق تک پہنچاؤ. میں تمہیں خط پہنچا رہا. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں انگریز کے آنے سے پہلے آپ کا کوئی دادا نانا داڑھی مونڈ نہیں ہوگا. یہ انگریز نے آ کر ہماری شکلیں بگاڑی, ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹے اتارے, ہمیں داڑھی مونڈ بنایا.
حضرت خواجہ صاحب ہمارے عزیز ہیں، تشریف فرما ہے، یہ نہیں مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے فضائل قرآن پڑھتے ہو، ان کی کتاب اٹھا کر دیکھو، کلین شیو کا صلاۃ والسلام نبی پاک سنتے ہی نہیں۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرے نبی کا کام ہے، ہاں جی نبی کا کام ہے، بس آج پھر میں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ لوگ بھی 12 ربیع الاول مناتے ہیں، ہمارے لیے ہر روز کا دن نبی پاک کی عظمت کی وجہ سے اور ان کی برکت کی وجہ سے ہر شب برات ہے، ہر روز روز عید۔ نبی پاک نے ہمیں ہر روز عید بنا دیا، ہماری ہر رات شب برات بنا دی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پیارے کا یہ، اچھا یہ میرے پیارے کا، ہاں اگر پیارے کا تو آئندہ پھر میں وہی بنوں گا۔ میرے بھائیو، آپ کیا سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ کا چہرہ کوئی ایسے ہی تھا؟ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ واسن من کلم ترکت تو عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرام من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ تو میرے پیارے، میں نے تو ایسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے اللہ تو خالق و مالک ہیں، لیکن معلوم یوں ہوتا ہے کہ پہلے اللہ آپ سے پوچھتا کیا کہ میرے پیارے تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تو اس کے بعد آپ کے جیسے جیسے آپ چاہتے گئے ویسے آپ کا سارا معاملہ بنتا گیا۔ سائنس دنیا میں کہیں پہنچ جائے، آج تک کوئی سائنسدان آج بھی دکھا دو، امریکہ جیسے بدماش جو پوری دنیا میں تخریب کاری پھیلا رہے ہیں، ان سے کہو کوئی ایسا سائنسدان تیار کرو جو کنویں میں لعاب ڈالے اور کڑوا پانی میٹھا ہو جائے۔ یہ محمد رسول اللہ کا لعاب ہوتا تھا، نہیں محمد کے غلاموں کا لعاب بھی ایسے ہی۔ آپ کبھی تبلیغی جماعت میں چلے جائیں، وہاں بلوچستان میں وہاں کنویں کڑوے تھے، وہ ہمارے بھائی ناصر فوت ہو گئے ہیں، انگلینڈ سے مسلمان ہو کر آئے تھے۔ کڑوا کہا کڑوا تو پھر کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھو اور اللہ سے مانگو۔ تم خود ہی پڑھ دے بھائی، یہ جی 2 رکعتیں ساڑھے پاس ہے کوئی نہ۔ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، ہاتھ اٹھائے، ساروں نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے وہی پھونک ڈالی، آج تک وہ کنویں میٹھے۔ محمد کے غلاموں کو اللہ نے وہ کچھ دیا، آقا تو آقا ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ میں تو خادم کے بھی خادم کے بھی خادم کا ہوں خادم، میں تو خادم کے بھی خادم کے بھی خادم کا ہوں خادم، آقا ہیں وہ آقاؤں کے آقا مدینہ۔ علماء بیٹھے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ اکیلا نوح علیہ السلام کا چلتا تھا، وہ چلے گئے، اگلے نبی کا چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ فقط ابراہیم علیہ السلام کا چلتا تھا، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق وغیرہ چلتے چلتے یوسف یعقوب وغیرہ علیہ الصلوۃ و تسلیمات۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ فقط موسیٰ علیہ السلام کا چلتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فقط لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ چلتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے جب دنیا سے گئے نبوت کا تاج ان کے ساتھ ہوگا، جب اٹھیں گے نبوت کا تاج سر پہ ہوگا۔ سب سے پہلے آقا نامدار کی امت کو اللہ جنت نصیب فرمائیں گے، اور پھر آقا کھڑے ہیں، سواری لائی جائے گی، آقا کھڑے ہیں، پیارے آپ تو فرمایا نہیں میرا غلام بلال آؤ، بلال کو بلاؤ، جنت کا دروازہ وہ کھلائے۔ یہ اٹکل پچو نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کے وہ واقعات ہیں، قرآن میں اشارے ہیں، احادیث میں تصریح ہیں۔ جائیں گے آقا انعامدار سیدنا ابراہیم علیہ السلام سارے جنت میں جائیں گے، ساروں پر نبوت کا تاج ہوگا، ساروں کو اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مقامات نصیب فرمائیں گے۔ نبی ہونے کے باوجود بھی جنت میں ابراہیم علیہ السلام بھی جو کلمہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جو کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام بھی بیٹے ہونے کے باوجود وہاں کلمہ ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا۔ ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے اللہ نے، ان کی شکل ویسے خیری بنائی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ
میرے پیارے تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہاں یا اللہ کسی اور نے بنایا ہے کہ تو حیران ہو کر قسم کھا رہا؟ نہیں فرمایا کہ میں نہیں بنایا ہے، لیکن اتنا پیارا بنایا ہے کہ دنیا کو اس کی عظمت بتلانے کے لیے اس کے چہرے کی قسم۔ لام روک اور قرآن پڑھو میرے بچوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، قرآن پڑھو، خدا کی قسم تمہیں وہ لطف آئے گا، کبھی پڑھ تو دیکھو۔ لام روک میرے پیارے، تیری زندگی کی کون سے لمحوں کی میں قسم کھاؤں، تیری پوری زندگی کی قسم کھاتا ہوں۔ ہائے بتقلبک فی الساجدین، میرے پیارے کیا پوچھ رہے؟ ہاں اللہ تو ہمیں محبت نصیب فرما دے، آمین تو کہو میرے پیارے۔ بتقلبک فی الساجدین، جب تو اپنی امت کے لوگوں کی نمازیں درست کرنے کے لیے رکوع سجدے درست کروا رہا ہوتا ہے، اللہ آپ کو مکہ مدینے لے جائے، ہمارے یہاں لوگوں نے چھوڑ دیا، اور یہ سنت لازماً زندہ کرنی چاہیے۔ امام جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے لازماً کہے سبو اور بھائی صفیں سیدھی کرو۔ نبی پاک کی یہ سنتیں مستمرت، اس میں چاہے علماء فضلاء ہیں چاہے مدرسے ہیں، یہ کوتاہی برت رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، فاروق اعظم تو بالکل کندھے پکڑ پکڑ کے ان کو سیدھا کرتے تھے، رکوع یوں کرو سجدہ۔ اللہ فرمانے میں تقلبک فی الساجدین، میرے پیارے جب تو اپنی امت کے لوگوں کے رکوع سجدے درست کرنے کے لیے چل پھر رہا ہوتا ہے نا، میں خدا تیری چال کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور پھر کمال کر دیا، واہ میرے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس نبی کا غلام بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ شہر کی قسم کھا رہا ہوں، یا اللہ بنایا تیرے ابراہیم نے، بسایا تیرے اسماعیل نے علیہ السلام، تو قسم اب فرمایا وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب کے قدم لگ گئے۔ جس نبی کے قدم اللہ کو اتنے پیارے ہیں، اس کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا۔ او بھائیو، نبی پاک اللہ زندہ تھے، زندہ ہیں، زندگی دینے والے ہیں اور زندہ ہی رہیں گے۔ محمد رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب سے پیدا ہوئے ہیں اب وہ زندہ ہیں، ہاں اب وہ زندہ ہیں۔ ہمارے دوست لکھ دیتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا اس کو کہا جاتا ہے جو گیا ہوا ہو اور آئے۔ یہ نبی تو آنے کے لیے ہی آئے تھے، یہ گئے کب ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں مرحبا؟ ان کی تو شریعت ہر وقت ہمارے پاس ہے، ان کا قرآن ہمارے پاس ہے۔ یہ قرآن اور دین کا ہونا یوں سمجھو، آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت مولانا بیٹھے ہیں اور بھی علماء بیٹھے ہوں گے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی حدیث کی کتاب انہوں نے جمع فرمائی ہے، اور اس میں خود لکھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ ترمذی ہوگی وہ یوں سمجھے کہ میرے گھر میں محمد رسول اللہ آئے ہوئے، وہ تو زندہ ہیں۔ اعلان فرما رہے ہیں من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نایا نبلغتہ۔ او میری امت کے عقیدت مند کلمہ پڑھنے والے اور ادب والے لوگوں، میرے مزار پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھو۔ ایمان اور ادب ضروری ہے، نبی پاک کے شکل عمل کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ تم ایمان اور ادب کے ساتھ میرے مزار پر صلاۃ و سلام پڑھو، میں خود سنتا ہوں، نبوت کے کانوں سے سنتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا اللہ اکبر کر، وہ چکرالے والے بزرگ کون تھے؟ نہیں، وہ حضرت مولانا غلام اللہ خان اور ان کے جو استاد تھے مولانا حسین علی صاحب رحم اللہ، یہ استاد تھے سارے، مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب کے، مولانا غلام اللہ خان صاحب کے، قاضی شمس الدین صاحب کے، مولانا سرفراز خان صاحب کے، ساروں کے استاد بھی تھے اور پیر بھی تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے تحریر حدیث، حدیثیں جمع کی ہیں، اس میں واقعہ لکھا ہے کہ آقا انعامدار کے مزار پر سیدنا علی بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہیں، اچانک ایک دیہاتی آ گیا، اور دیہاتی آیا، اس کا نام حضرت بلال مزنی، بلال ابن حارث مزنی، وہ آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، انی قد قرأت فی القرآن فیک ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ آقا میں بڑے دور سے آیا ہوں اور میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہے
میں نے آیت کو پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ نقصان اپنا کرنے والے، کیونکہ جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ کا خیری نقصان کرتے ہیں، وہ اپنے نقصان کرتے ہیں. یہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں کو کہہ دو اگر ان سے کوئی زیادتی ہو جائے، اس جاؤ کا جب تیرے پاس آ جائیں اور آ کے توبہ کریں تو فاستغفر، ان کے لیے بخشش کی دعا کہ یا اللہ بخش دے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آ کر اللہ سے خود بھی معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا نبی بھی ان کے لیے دعا مانگے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ساروں کو پتہ اچھی طرح چل جائے گا کہ اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے رحم والے اللہ ہیں. اس نے یہ آیت پڑھی اور کہا یا رسول اللہ انی جئت من مشقۃ بعیدۃ سفر بعید، میں بڑے لمبے سفر سے آ رہا ہوں اور بڑی مشقتیں کر کے آیا ہوں، میں فاستغفرت اللہ، میں اللہ سے خود بھی معافی مانگتا ہوں، اور عذرائے کرم آپ بھی میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ کہہ کر کے بیٹھا ہے تو سیدنا علی فرماتے ہیں یا بلال میری طرف دیکھو بھائی، میری طرف دیکھو. فرما رہے ہیں حضرت علی فرما رہے ہیں یا بلال اما سمیتا، وہ بلال تم نے سنا نہیں ہے قبر مبارک سے کیا آواز آ رہی ہے؟ ان کا جی ہاں کیا آواز آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں آقا فرما رہے ہیں قل لہ اذهب قد غفر اللہ لک ذنبک، اس کو کہہ دو علی کہ جائے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. اللہ کا نبی آج بھی زندہ ہے، فرمایا ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، میرے مزار پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھو تو میں خود قبر میں سنتا ہوں نبوت کے کانوں سے. ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، دنیا کے کسی حصے میں ایمان اور ادب شرط ہے، درود شریف پڑھے تو ان للہ ملائکۃ سیاحین، کسی حدیث کی کتاب میں اٹھا کر دیکھ لو، اللہ نے کروڑوں فرشتوں کی ڈپٹی ہی یہی لگائی ہے کہ ایمان اور ادب والا اگر درود شریف پڑھے تو فوراً اٹھا کے نبی پاک کو پہنچا دو. آج بھی نبی ہماری امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، علماء سے پوچھ لو پیر والے دن، نیک اعمال پر نبی پاک خوش ہوتے ہیں، ایمان والوں کے غلط اعمال پر نبی پاک کو پریشانی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس انسان نے ایسے موقع پر میری کسی سنت کو زندہ کیا جس کو لوگوں نے اہمیت نہیں دی ہوئی، میں محمد قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب لے کر دوں گا. ایک شہید کئیوں کو بخشوائے گا تو 100 شہیدوں کا ثواب. میرے بھائیوں آج محبت کا اظہار کرو، جو کلین شیف بیٹھے ہیں آج تو کھڑے ہو جاؤ کہ آج کے بعد محمد رسول اللہ کے چہرے کی مخالفت نہیں کریں گے. ابھی فرشتہ جا کر نبی پاک کی بارگاہ میں تمہاری توبہ پہنچائے گا، نبی پاک خوش ہو جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ میرے نوجوان. میں اگلی بات بعد میں آپ کو سناؤں. کلین شیف کھڑے ہوں، ایک دوسرے کو نہ دیکھو، ایک دوسرے کو نہ دیکھو، ماشاءاللہ کھڑے رہنا میرے بھائی. میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں یہ سب فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. یہ ہیں عاشق رسول، عشق رسول اس کو کہتے ہیں، جنہوں نے وردی پہن لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کتنا رحم دل، اللہ کتنا رحم کرنے والا اور اللہ کتنا لحاظ کرنے والا. علماء تشریف فرمائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 80,000 جادوگر مقابلے کے لیے آئے. اللہ نے ان کو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھایا، دل میں آئی، مسلمان ہو گئے. خود موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ان کی تو ایسی تیسی پھیرنی تھی، یہ میرے مقابلے کے اندر آئے تھے اور تو نے کلمہ. تو اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ یہ تیرا لباس پہن کر آئے، مجھے تیرے لباس کا حیا آ گیا. جس نے میرے نبی کا لباس پہنا ہے میں اس کو جہنم میں کیسے بھیجوں؟ معمولی نہ سمجھنا میرے بھائیوں. پھر کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ شابت، اور کھڑے ہو وہ بھائی کم از کم. آج تو جہاں تو مجمع سارا سبحان اللہ یوں معلوم ہو کہ آج آقا انعامدار کی روح کو خوش کر دو. کھڑے ہو جاؤ بھائی شابت. ایک دوسرے کو دیکھو نہیں. یہ دو بہت بڑے میرے لیے انجن ہیں، میرے جیسے چکرے کو کھینچ کے انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے. لیکن میں سامنے والوں کو عرض کر رہا ہوں
नौजवान तू खड़ा हो जा, शाबाश, तू भी खड़ा हो जा पीछे वाला। सामने बैठे हो मेरे भाई, तुम्हारे जैसा आशिक नबी और कौन होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और भाई, और मैं ये मजाक वाली बात नहीं है, ये एक वक्त आएगा तुम्हें पता चलेगा कि फरिश्ते तुम्हें क्या दे रहे हैं। जब फरिश्ते तुम्हारे हाथ में थमाएंगे कि ये हैं आशिक रसूल, तो फिर पता चलेगा कि हमने सौदा कौन सा किया है, हमने सौदा कौन सा किया है। ओ भाइयों, ओ भाइयों, थोड़े लम्हे अल्लाह ऐसे अता फरमाता है जिसमें अल्लाह बख्शने के उन्होंने सहीफे खोल रखे होते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये बहुत थोड़ा, इस मजमे के एतबार से ये 5 आदमी, ये मजमे के एतबार से थोड़े, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े हैं। हंसने की चीज नहीं है। तुम्हारे जलसे की कामयाबी की अलामत यही होगी। बेनमाजी नमाजी बनेंगे, नबी पाक से दूर रहने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जुड़ेंगे, तो नबी पाक के साथ जुड़ने वाला फिर जहां नबी जाएंगे वहां उम्मती वहीं जाएगा। भाई मौलाना इनका नाम लिखना है, हाँ, इनको मैं मदीना मुनव्वरा की टोपियां भेजूंगा। हाँ, और खड़े हो जाओ मेरे भाइयों, मजाक न समझो, ये दिल की जमीन के जरखेज होने की अलामत है। अगर बीज उग आया तो इसका माना यह है कि दिल की जमीन जरखेज है, और अगर बीज नहीं होगा तो अल्लाह का न पहले कभी नुकसान हुआ है और न अब कभी नुकसान होगा, तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का मिलना मुश्किल होगा भाइयों। बड़ा दिल कर रहा है, ये सामने 2 नौजवान बैठे हैं, अगर ये भी खड़े हो जाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह के वाह, वाह वाह के वाह, वाह वाह के वाह। गिनते जाओ मौलाना, 8 दरवाजे तो जन्नत के हैं, ये तो आगे गुजर गए। हाँ, वो बड़े बड़े दरवाजे हैं, और जन्नत के तो वैसे सैकड़ों दरवाजे, बाजों ने 8,000 दरवाजे भी लिखे हैं। हाँ जी, जन्नत अल्लाह की बड़ी है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, मौलाना को नाम लिखा देना मेरे बेटे, मैं आपको मदीना मुनव्वरा की टोपियां भेजूंगा। बैठो। मैंने अभी अपना सबक शुरू भी नहीं किया था, और मैंने अभी लंबी तकरीर करनी भी नहीं है, हमारे यहाँ भी जलसा हो रहा है। मैं तो फकत नाम लिखवाने के लिए आया। हदीस में आता है कि जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए लोग बैठे होते हैं, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उन्होंने घेर रखा होता है। तो बाद में अल्लाह पूछते हैं